السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ الکرام الاجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس موقع پہ میں تمام حاضرین، ناظرین، سامعین، سامعات، ان سب سے گزارش ہے کہ جن سے میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں تک، یا کاروان ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، کیبل نیٹ ورک کے ذریعے سے، پھر سیٹلائٹ نیٹ ورک کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ریڈیو بینڈ کے ذریعے سے جن تک بھی ہماری آواز، ہمارا پیغام پہنچ رہا ہو، ان سے دست بدست ہماری گزارش ہے کہ ہماری الفاظ کو سنیں۔ سامنے آنے کا مطلب صرف اور صرف آپ تک ایک پیغام پہنچانا ہے، چونکہ علماء کرام، مفتیان کرام، ڈاکٹر صاحبان، معالج صاحبان، ایڈمنسٹریشن پوری دنیا میں اور بالخصوص کشمیر میں بھی لوگوں کو جو کورونا وائرس جیسی وبائی صورتحال، اس وقت کورونا وائرس نے جو وبائی صورتحال پوری دنیا میں اختیار کی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو ذہن سازی کر رہے ہیں، ذہنی بیداری کر رہے ہیں، وہ واقعتاً قابل تحسین اور خراج تحسین ہے۔ جس طریقے سے پورے دنیا کو اس بیماری نے اپنے نرگے میں لایا، اس طریقے سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس بارے میں ہمیں زیادہ دھیان اور توجہات کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت لائیو آنے کا مقصد یہ ہے، جبکہ میں لائیو آتا نہیں کبھی فیس بک پہ یا بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ، لیکن اس وقت لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اہم اور ضروری نکات کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں۔ مجھے دنیا کے کونے کونے سے لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، محبین ہیں، متوسلین ہیں، طالبین ہیں، مریدین ہیں، تو وہ مجھ سے بار بار دعا کے لیے بول رہے ہیں۔ دعائیں تو ہر جگہ ہو رہی ہیں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، آج سارے لوگ اپنے گھروں میں چاہے نمازوں پہ بیٹھے ہیں، اوراد اذکار کا ورد کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں کچھ باتوں کی طرف دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اولاً یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس بیماری نے ایک ایسی حالات تاریکی ہے کہ معالجین قدرت کی اس قہر کے سامنے بے بس اور بے اثر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا جیسا ملک، اٹلی جیسا ملک، جنہیں ہیلتھ کے شعبے میں وہ کمال، وہ عروج حاصل ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم انسان کا کوئی بھی اعضا ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس قدرت کی مار کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شام میں، سیریا میں، عراق میں، اسی طریقے سے ایسے بہت سارے ممالک میں کہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو، انسانیت کا جنازہ جو نکل رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، تو شاید اللہ تعالی مظلوموں، مسکینوں اور جو ظلم کے مارے ہیں، ان سب کی آہوں کی وجہ سے ہم پہ یہ کرونا وائرس اب مسلط کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس میں بڑی ہوشیاری سے، بڑی بیداری سے، بڑے حوصلے سے کام
لینا چاہیے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے موجودہ حالات میں کتاب و سنت، قرآن و سنت، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف پورا توجہ مبذول کر کے توبہ استغفار بھی کریں، ذکر کریں، دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو احتیاطی تدابیر یا جو احتیاطی تدبیریں بتائی جا رہی ہیں ان سے بھی پورا استفادہ کریں۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی باہر سے آتا ہے، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر کسی کی زندگی عظیم ہوتی ہے اور قیمتی ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی ملک سے آتا ہے، اسے یہ پہلے سوچنا ہے کہ وہ اپنے جان کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کی جانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ جب بھی آتا ہے، وہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ چھپاتا ہے کہ اس کی ٹریول ہسٹری کیا ہے، وہ کس ملک سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، تو اس کو وہ چھپانے کی قطعی ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ قانوناً بھی جرم ہے، دوسری یہ کہ وہ خیانت ہے، عند اللہ و عند الرسول، وہ ایک بڑا خیانت کر رہا ہے، بڑا خائن بن رہا ہے، اس کو وہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے زندگی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگیوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ساتھ ساتھ میں جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو ایڈوائزری میڈیکل شعبوں سے یا معالجین سے بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اس پر پابندی سے عمل کریں۔ اور جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں یا جو لوگ آ چکے ہیں، ان سے بھی ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، اپیل ہے، والہانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ معروف حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ کے مریض سے ایسے بچو، ایسے بھاگ جاؤ جیسے درندے سے بھاگتے ہو، یعنی شیر سے بھاگتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی انسان کے اندر ایسی بیماری ہے اور معالجین نے یہ طے کر لیا ہے، اور معالجین نے اس بات کی ٹھوس شواہد جمع کر لیے کہ یہ بیماری پھیلتی ہے اور اس سے دوسروں کو لگنے کا بالکل اندیشہ ہی نہیں ہے، بلکہ ممکن 100% صحیح ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انسان کو الگ تھلگ رہنا چاہیے، اس کو ہاسپٹل جانا چاہیے، اس کو معالجین سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں تک یہ بیماری نہ پہنچ جائے۔ ساتھ میں ہماری یہ گزارش بھی ہے کہ تمام قوم ملت سے، جن لوگوں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ آپ سے مؤدبانہ التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ ہر عالم دین، ہر معالج یا ہر سوسائٹی میں جو بھی آپ سے اچھائی کی بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا تدبیریں کرنی چاہیے، ان تدبیروں پر عمل کریں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کے ذریعے سے لوگوں کی اچھائی کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے بھی کچھ ہو سکے تو آپ ضرور کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ جس طریقے سے واقعتاً اس بیماری کا بڑھاوا ہی ہو جائے، یہ بیماری کم نہ ہو جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ یہاں میں چند باتیں ایسے بتانا چاہوں گا کہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی معالج نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر صاحبان سے رابطے میں رہیں، جو آپ کے فیملی ڈاکٹر صاحبان ہیں، جو آپ کے متعلقہ معالجین ہیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان سے بات کیا کریں، ان سے مشورہ لیتے رہیں۔ اپنے جو آپ کے روحانی معلمین ہیں، جاننے والے ہیں، علماء ہیں، ان سے رابطے میں رہیں، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے خود کو بے سہارا جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین اور بھروسہ ہے کہ خالصتاً کی قدرت کے مار کے سامنے کوئی کنٹری، کوئی ہیلتھ سسٹم جو ہوگا وہ اس مار سے بچا سکتے ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس پہ بالکل آپ یقین نہ رکھیں، بلکہ قدرت کے قہر کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اگر ہمیں اس مار کو جھیلنے کے لیے ساری میڈیکل فیسلٹیاں اویلیبل بھی ہوں گے شہر میں، ملک میں، تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے وبائی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے قہر کے سامنے سب چیزیں بے بس اور بے معنی اور بے وقت ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اٹلی میں دیکھ سکتے ہیں، آپ US میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی مثال آپ چائنا میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس
का सबसे बड़ा जरिया जो इस बीमारी की रोकथाम का है वो आइसोलेशन है, एक दूसरे से दूर रहना है, एक दूसरे से फासले पे बात करनी है, एक दूसरे से मुआनिके से बचना है, मसाफा से बचना है। इस तरीके से जो भी मुअल्लिजीन और मुअल्लिमीन ने एडवाइजरी जारी की है उस पर मुकम्मल आप अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो इस चीज से बच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जहां उलमा किराम इस बात पे जोर देते हैं कि जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तदबीर भी तकदीर का ही हिस्सा होता है। जिस तरीके से हमने कई सारी हदीस को देखा है और मुफस्सिरीन के आरा भी इसमें हैं, और जो दुनिया का नजरिया हम देखते हैं इस वक्त, तो उस सब को सामने रखकर जब हम तायराना तौर एक नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो भरी पड़ी हैं कि हमें दूर अंदेशी और जो तदबीर बेतकदीर जो मामले हैं उनको बरोए कार लाकर ही हम ऐसे मामलात से बच सकते हैं। हमने देखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन में थे तो तदबीरें किए, वो बदर में थी तदबीरें किए, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजतुल वदा में आए तो तदबीरें किए, हुजूर सल्लल्लाहु मदीने में रहे तो तदबीरें किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुबारक जिंदगी का कोई सफर बगैर तदबीरों की नहीं हमने देखा है, इसलिए वो तदबीरें भी तकदीर के ही हिस्से में हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि आप जितना भी आपसे मुमकिन हो सके आप अपने आप को महफूज करने के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, अपने बच्चों की जिंदगियों के लिए, अपने अहबाब दोस्तों रिश्तेदारों की जिंदगियों के लिए आप अपनी मुस्कुराहट को ख़त्म न होने दें, बल्कि हौसला अफजाई करें उन लोगों की भी जो मुतासरीन हैं। अगर जो मुतासरीन नहीं है बाकी लोगों की भी आप हौसला अफजाई करें ताकि वो मुतासिर न हो जाएं। इस ज़मन में सामने आने का एक मतलब और भी है कि जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और फार फलांग एरियाज में रहते हैं उनके लिए कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के इश्तराक से हमने एम्बुलेंस सर्विसेज का इंतज़ाम किया है, क्योंकि जहां बाहर से लॉकडाउन है, लोग चल नहीं पाते हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं अगर घरों में जो बीमार होते हैं या कोई हमारी बहन है, कोई बेटी है जो जिसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे डिलीवरी केसेस होते हैं, प्रेग्नेंट केसेस होते हैं, या कोई और मुहलिक बीमारी हो या कोई और मर्ज हो जिस वजह से हॉस्पिटल जाने के लिए उन्हें गाड़ी चाहिए, उस बारे में आपको नीचे स्क्रीन पर कंटिन्यू फ्लैश हो रहे हैं हमारे नंबरात, तो आप उनसे रब्ता करके आपको गाड़ी मिल सकती है। इस तरीके से हमने पूरे कश्मीर में जहां जहां मुमकिन हो सकता है कि जो लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं होंगी, कि हमने 500 फैमिलीज के लिए खाने पीने के पैकेजेस मुहैया रखे हैं हर जिले के एतबार से। तो इस तरीके से आप उनसे हमारे जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नंबरात, उन पे राब्ता कायम करके आप अपने घर ही जरूरत के सामान मंगा सकते हैं। जिस तरीके से हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि आपको घरों से बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में रहिए, औराद व अज़कार पढ़ें। आपके पास औराद फतिहा एक अजीम तोहफा है और उस तोहफे को बार बार आप पढ़िए, उसमें तमाम अमराज और वबाई बीमारियों का हल मौजूद है। ऐसी दुआएं हैं जिनके वजह से आप ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप औराद वज़ाइफ और आज़ान वगैरह भी देते रहें। जो भी आपको अपने रूहानी मुअल्लिमीन जो आपके हैं, जो आपको मुअल्लिजीन हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, उनकी जो एडवाइजरी है उस पर भी अमल पैरा रहिए, दुआ भी करें, इस्तिग़फ़ार भी करें, नमाजें भी पढ़ें। लेकिन साथ साथ में आप ये भी देखें कि अगर आपकी सोसाइटी में, आपके पड़ोसी में कोई भूखा है तो उसका ख्याल रखें, कोई परेशान है तो उसका ख्याल रखें। उसके लिए हमारी गुजारिश है कि जो फ़ोन नंबरात हमारे नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पे आप राब्ता कायम करके आप ज़रूरत के सामान मंगा सकते हैं। जो भी मुमकिन हो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। इस तरीके से आप सब पे ये फर्ज है कि आप भी अपना फर्ज अदा करें। इस वक्त जितनी दीनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने सरकारी और गैर सरकारी महकमाजात हैं,
ان سب کا یہ فرض ہے کہ اس وبا کی گھڑی میں لوگوں کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے ہر وہ جو چیز جو ممکنات میں سے ہیں ان کے لیے اس کو برائے کار لا کر اس وقت ملت کے لیے کام کریں. کیونکہ نارتھ کشمیر میں ہمارا ایک معروف ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، ان کے بھی نیچے آپ کو نمبر مل رہے ہیں، تو آپ رابطہ قائم کریں ان نمبرات پر. تو اس طریقے سے وہ رابطہ قائم کرنے کے بعد آپ وہاں اپنی ضرورت کے سامان ان کے ذریعے سے منگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بڈگام میں، سری نگر میں، گاندربل میں اور ملک علاقہ جہات میں ہمارے رضاکار والنٹیئرز جو ہے وہ بالکل جو ہمارا کنٹرول روم ہے اس میں بیٹھے ہیں، آن لائن ہے. آپ کسی بھی وقت ان کو کال کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس وہ چیزیں ممکن ہیں جو آپ کی ضرورت میں ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کرنے میں اپنا فرض سمجھتے ہیں اور وہ فرض ادا کرنے میں وہ جھجک محسوس نہیں کریں گے. ساتھ میں میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو لوگ ہمارے والنٹیئرز باہر سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے والنٹیئرز جو راشن لے کے لوگوں کے گھروں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا جن کو ضرورت پڑے گی ان کے پاس ہمارے کارڈ ہوں گے تو برائے مہربانی انہیں نہ روکا جائے بلکہ ان کو جانے دیا جائے. ساتھ میں ان لوگوں سے ایک بار پھر میری دردمندانہ گزارش ہے کہ دو سیاح چائنا سے اٹلی چلے گئے اور ان کے ظاہری وجہ تو وہی ہوا کہ ان کی وجہ سے ہزاروں اموات ہو گئے اٹلی میں. تو اس طریقے سے جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، باہر ممالک سے آ رہے ہیں، چاہے کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں، تو براہ مہربانی آپ چھپنے کی جگہ آپ براہ راست اپنے معالجین سے رابطہ قائم کریں. جو ادارے، جو محکمہ جات ہے جو ان کے لیے کھڑا ہے، کام کر رہے ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں. تو رابطہ قائم کرنے کے بعد آپ باضابطہ طور جو تشخیصی عمل ہے اس کو آپ بروئے کار لائیں. اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں جائیں. کے بغیر آپ قطعی طور اپنے گھروں میں جانے کی کوشش نہ کریں یا سوسائٹی میں جانے کی کوشش نہ کریں. ساتھ میں میری گزارش ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو وہ فون پر بھی وفات ہونے کی صورت میں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ فون پہ تعزیت کریں، یا اگر ممکن ہے تو جائیں، لیکن اگر نہیں تو فون پہ بھی تعزیت کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو شادی نکاح کے مجالس ہیں ان میں جانے سے اعتراض کریں. اسی طریقے سے جہاں بھی آپ کو ممکن ہے کہ رش لگ رہا ہو، میں نے دیکھا کہ کہیں سارے بینک شاخوں میں بہت ساری بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طریقے سے راشن کی دکانوں پہ بھیڑ نظر آتی ہے فار فلانگ ایریاز میں. میری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں پر ضرور غور کیا جائے. ساتھ میں جو باقی لوگ ہیں جو اس صورتحال میں دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے محلے کی کمیٹیوں کے ساتھ مل کر اس طریقے سے جس طریقے سے ممکن ہو اور اس وبا میں کوئی شکار نہ ہو جائے، مبتلا نہ ہو جائے، دوسروں کے کام آ جائیں. یہی وقت ہے، یہی گھڑی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. آپ انسانیت کا وہ فریضہ انجام دینے میں خود کو سامنے رکھیں، اپنی محنتوں کو سامنے لائیں. یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے. آپ اس عبادت سے اس وقت محروم نہ ہو جائیں بلکہ اس عبادت کو بار بار کریں اور عوامی خدمت کو بھی کریں، دوسروں تک اچھے پیغامات پہنچائیں. معالجین، معلمین، علماء جو بھی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں وہ آپ کے لیے بتا رہے ہیں، وہ آپ کی اپنا فرض سمجھ کے بتا رہے ہیں. ان سب باتوں پر عمل کریں. میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور آخر میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، ہم سب کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اے رب کائنات، اے احکم الحاکمین، اے اکرم الاکرمین، اے حنان و منان، اے لطیف و خبیر، یا منعم و یا منتقم، یا موخر و یا عدل، یا لطیف و یا خبیر، یا حلیم و یا کبیر. اے رب، ہم نے دیکھا ہے کہ جب تیرا قہر نازل ہوتا ہے تو تمام دنیا کی اسباب بے سود ثابت ہو جاتے ہیں، بے معنی ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے. اے مالک و مولا،
آج اپنے محبوب کے صدقے میں، گنبد خضرا کے مکین کے صدقے میں، اے مولائے کائنات، اے مولائے کائنات، اے مولائے کائنات، ہم تو گنہگار ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ سوال کریں اے رب تجھ سے شفا مانگے، اس قابل نہیں، لیکن یا رب تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ، بدر و حنین کے شہداء کا واسطہ، کربلا کے شہداء کا واسطہ، اے مالک و مولا، پوری دنیا اس وقت سکڑ چکی ہے، گھروں میں بلوں میں گھس گئی ہے، اور ہر کسی کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے مالک و مولا، اس مشکل ترین گھڑی میں، اے مالک و مولا، اس سخت ماحول میں پورے عالم، پورے انسانیت کی مدد فرما۔ اے مالک و مولا، جہاں ناقص، مجبور، پریشان لوگ بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم جیسے لوگوں کی خطاؤں کی وجہ سے ہے، گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے مالک و مولا، تیرا قہر اتنا بڑا قہر ہوتا ہے کہ کسی کی بس کی بات نہیں کہ تیرے قہر کے سامنے چواں چرا کرے۔ دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں، دنیا کی بڑی بڑی چیزیں بے بس نظر آتے ہیں۔ اے مالک و مولا، اب تیرا ہی آسرا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے دامن مقدس کے صدقے میں، غوث و خواجہ کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں، ہم فقیروں، ہم غریبوں، ہم ناقص مجبوروں پر رحم فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے لوگوں کی صدائیں صبح شام بلند ہو رہی ہیں، ان آہوں کے صدقے میں، ان عشقوں کے صدقے میں، اے مالک و مولا، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے مالک و مولا، تجھے واسطہ تیری کریمی کا، اے مالک و مولا، تجھے واسطہ تیری فیاضی کا، تیری غنی ہونے کا۔ اے مالک و مولا، تو نے نمرود کو ایک چھوٹے سے کیڑے سے، ایک مچھر سے بے بس کیا۔ اے مالک و مولا، وہ مچھر تو نظر آتا تھا، آج یہ کورونا ایسا کیڑا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا ہے، اوجل ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اے مالک و مولا، اپنی نبی کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کی زلف دتا کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اے مالک و مولا، آج ہم سب کو اس مصیبت سے نکال دے۔ جو ڈاکٹر صاحبان اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، مختلف ہاسپٹلوں میں، مختلف ڈیٹیکشن سینٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اے مالک و مولا، جو لوگوں کے گھروں تک یہ کام، یہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، سینیٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں، اے مالک و مولا، کاروان اسلامی کے لوگ جو رات دن سینیٹائزیشن میں مصروف ہیں، باقی کاموں میں مصروف ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان سب کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم رحم کے قابل نہیں، میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے کریم، اے میرے رحیم، یہ ہمارا کشمیر، اسے جنت کہا جاتا ہے۔ اے مالک و مولا، اسے جنت کہا جاتا ہے، اسے نظیر جنت کہا جاتا ہے۔ اے مالک و مولا، اس کشمیر میں پہلے سے ہزاروں بے چینیاں، پریشانیاں اور غم و علم کا سایہ پڑا ہوا ہے۔ اے مالک و مولا، یہ اہلیان کشمیر خالی ہاتھ بیٹھے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ ہیلتھ کیئر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اے مالک و مولا، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، بس تیرے کرم کا ساتھ ہے۔ اے مالک و مولا، سرور کونین کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ کبار کے صدقے میں، اے مالک و مولا، جو صبح شام سسکیاں لیتے ہیں اے ہسپتالوں کے اندر، شفا خانوں کے اندر، اے رب، ان آہوں اور اے ان عاجز انسانوں کے آہوں کے صدقے میں، اے مالک و مولا، ہر کسی پہ رحم فرما، ہر کسی کو اس ذلت سے، اس پریشانی سے نکال دے۔ اے مالک و مولا، اپنی کریمی کا صدقہ، اپنی رحیمی کا صدقہ، اپنے غنی ہونے کا صدقہ، اے مالک و مولا، جو دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں، اضطراری کی کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، اب زندگی بھی اتنی تنگ
اور اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہر سانس کے بعد شاید موت کی سانس ہوگی. ہر کوئی اس مصیبت کی گھڑی میں اے مالک و مولا دنیا میں وہ لوگ بھی اب جو ساری زندگی یا رب تیری قدرت اور تیرے قادر ہونے کی مخالفت کر رہے تھے، آج وہ بھی گر پڑ کے تجھ کو قادر مان رہے ہیں، تیری قدرت کے سامنے بے بس ہے. اے مالک و مولا اتنے بڑے بڑے طاقتور ملک، اتنے بڑے بڑے پیسوں والے، اتنے بڑے رئیس، وہ بھی کہتے ہیں آج کہ اب قدرت کے حوالے سب ہے. اے قادر تو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اے خالق و مالک، اے رحیم و کریم، اے مالک و مولا، اے رحیم و کریم، اے کریم، اے رحیم، اے حنان و منان، اپنے محبوب کے صدقے میں آج پوری دنیا پریشان ہے، غم زدہ ہے. ہر کسی کی آہیں سسکیاں نکل رہی ہے کیونکہ ساری چیزیں بے بس ہے، ساری چیزیں بے بس ہو چکی ہیں. بس تیرا آسرا ہے، بس تیرا آسرا ہے. یا رب تجھے تیرے مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، صحابہ کبار کا واسطہ، اولیاء کاملین کا واسطہ، صالحین کا واسطہ. یا رب آج ہمیں اس مصیبت سے بچا. اے مالک و مولا تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اے مالک و مولا، اے کریم، اے غنی، اے حلیم، اپنے کرم سے شفاعت کے دروازے ہم پہ کھول دے. اب پورے دنیا سے ایسے وبائی بیماریوں کا خاتمہ ہو. یہ جو بڑے بڑے بیماریاں نازل ہوتی ہے دنیا میں، یا رب تو ان کا شفا بھی پہلے سے نازل فرماتا ہے. یا رب ایسے شفا کو اب غالب کر ان بیماریوں پر کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے. جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی بھی شفاعت ہو، جو گھروں میں پڑے ہیں ان کی بھی شفاعت ہو، جو بند کمروں میں ہیں ان کی بھی شفاعت ہو. بجاہ نبی و رسول الکریم صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.